آج میں اپنے سب بہن بھائیوں کو ایسی ایک سٹوری سنانے والی ہوں جس سے سب کو ایک میں مشورہ دوں گی اور اپنے دل کا حال حوال بتاؤں گی۔ ایک لڑکے کی شادی ہوئی تقریباً 20 سال کی عمر میں۔ اس کی اپنے ماموں کے گھر میں شادی ہوئی۔ اس کی بیوی بہت اچھی اور خوبصورت تھی، لڑکا بھی انتہا کا خوبصورت تھا۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو جو لڑکا تھا اپنی بیوی کو ہمیشہ نیچے رکھتا تھا، اپنی بہنوں اور اپنی ماں کے معاملے میں وہ گھٹ گھٹ کر جینے لگی۔ اس نے کبھی جا کر اپنے میکے میں نہیں بتایا کہ ماما میرے ساتھ ایسا کرتا ہے میرا شوہر، یا اپنے ابو کو، اپنے بھائیوں کو اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ اپنے اندر اندر ہی سہتی رہی۔ اللہ پاک نے اس کو اولاد سے نوازا۔ اس کی اولاد اپنے دادی حال کو بہت پیاری تھی، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے چاچوں کو، اپنے دادا دادی کو وہ بہت پیارے تھے اس کے بچے، لیکن ان کے بچوں کو وہ پیار کرتے تھے، اپنی بہو سے وہ اتنا محبت نہیں کرتے تھے۔ نہ ہی اس کا شوہر اس کو اتنی عزت دیتا تھا اور نہ ہی اسے پیار کرتا تھا۔ وہ سارے گھر کے کام کرتی، وہ باہر کے کام کرتی، وہ مہمانوں کی کرتی، وہ گھر کی صفائیاں کرتی، وہ سارا کام کرتی تھی، لیکن اس کا دل خوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی نندوں اور بچوں کے سامنے ایسے رہتی تھی جیسے ایک بس ڈر ڈر کے رہتی تھی، سمجھو کہ نوکرانیوں کی طرح رہتی تھی بیچارے۔ لیکن اس کے بچوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہماری جنت ہماری ماں ہے، ہم نے اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے، اپنی ماں کی قدر کرنی ہے، ان کی کھانے کا پینے کا خیال رکھنا ہے، ان کی خوشی کا دکھ کا خیال رکھنا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کرنے ہیں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے بچے جوان ہیں، لیکن اب ان کے بچوں کو سمجھ آئی ہے کہ امی جو ہماری ہے وہ کسی سے دکھ شیئر کیوں نہیں کرتی۔ وہ پوچھتے ہیں امی کے دل میں کیا دکھ ہے، کون سی بات ہے، کس نے کیا کچھ کہا ہے، لیکن ان کی امی کسی کو کچھ نہیں بتاتی۔ کام کاج کر کے وہ بس چپ رہتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، سو جاتی ہے، لیکن دن بدن نڈھال ہو رہی ہے، بہت زیادہ نڈھال، ایسے کمزور ہو رہی ہے۔ زندگی کا تو پتہ نہیں ہے کب، کہاں اور کیسے ختم ہو جائے گی، کوئی لکھوا کر تھوڑی لایا ہے۔ لیکن ایک گھٹ گھٹ کر انسان جیے، اس بیچارے کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا دکھ یہ کہ اس نے جن بچوں کے لیے اپنے شوہر کے طانے سہے، بیٹھی رہی، دکھ سہے، اور اس نے برداشت کیا اور اس نے صبر کیا کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، میرے دکھ ٹل جائیں گے، لیکن اس کے دکھوں میں اضافہ ہوا۔ اس ماں کا کیا فائدہ، اس ماں کا اس دنیا میں رہنے کا، بیچاری کا دکھ ہوتا ہے۔ میری اب سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ کی شادی ہو بہنوں کی، سب سے پہلے اپنی عزت کا خیال رکھیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، نہ کہ پھوپھیوں کے پاس، دادوں کے پاس چھوڑ دیں۔ ان سے محبت کریں، لیکن ان کی پرورش آپ خود کریں۔ شام کو، صبح کو اپنے بچوں کو کلاس دیں، اپنی محبت کریں، ان سے اپنے سینے سے لگائیں، اپنا دکھ ان سے شیئر کریں، اور ان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو آپ دور کرو گے تھوڑا سا تو وہ دور ہوتے چلے جائیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کے لیے ہی خطرناک ہو۔ آج بچوں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنی ماں کا خیال نہ رکھنا، اس کو دکھ میں نہ جانا، اس کو دکھ کا کسی کو محسوس نہ ہونا، بہت بڑا نقصان ہے۔ اس میں بچوں کا انتہا کا نقصان ہے، اور اس ماں کا بھی بہت زیادہ، کیونکہ جس نے اپنے بچوں کے جوان ہونے کا انتظار کیا اور وہ ویسے رہ رہی ہے جیسے اس کے بچپنا ہو بچوں کا، وہ آج بھی دکھ تکلیف کیوں برداشت کر رہی ہے؟ آج تو اسے پھولوں کی طرح ہونا چاہیے۔ آج اس کے سارے بچے جوان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کماتے ہیں، تو اپنی ماں کا کیوں نہیں خیال رکھ سکتے؟ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، اور شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی بیٹی آپ لے کر آتے ہیں تو کم از کم ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ وہ آپ کی منت تھوڑی کرتی ہے کہ مجھے لے کر جائیں، آپ اپنی خوشی سے لے کر آتے ہیں۔ وہ آپ کو بچے دیتی ہے، آپ کے گھر کی کرتی ہے، صفائیاں کرتی ہے، کھانے پکا کے دیتی ہے، آپ کے مہمانوں کی کرتی ہے،
الٹا آپ اس پہ چڑھائی کرتے ہیں، اس کی اتنی بے عزتی کرتے ہیں۔ آج میری دوست نے یہ مجھے واقعہ سنایا اور میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ اگر میری کہانی اچھی لگی ہے، میری یہ تھوڑی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا خیال رکھیں۔ خدایا اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، اور اپنے شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے بہت ہی سنسیئر رہے، اچھا رہے، مخلص رہے۔